اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اور سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم مختلف قسم کی معلوماتی ویڈیوز آپ کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں، تو یہ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر وفات مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کی اہمیت اور ختم نبوت، اور فلما توفیتنی جو قرآن کی ایک آیت میں آیا ہے، اس میں توفا جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کا کیا مطلب ہے، اس کے بارے میں پچھلی دفعہ بھی ہم ایک ویڈیو کر چکے ہیں، اور اس دفعہ بھی ہم نے ایک اس کا اگلا حصہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ جن دوستوں نے پچھلی ویڈیو دیکھی ہے اور اس کو سمجھ لیا ہے تو پھر ہم وہ زیادہ بہتر طریقے سے اس اگلے حصے کو بھی سمجھ سکیں گے۔ تو اگر آپ نے ابھی تک وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ آپ اسی پیج کے اوپر پیچھے جا کر دیکھ سکتے ہیں، اور کسی بھی وقت کیونکہ وہ یہاں محفوظ رہتی ہے تو امید ہے کہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا اس دلیل کو سمجھنے کے لیے جو ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بارے میں دیتے ہیں۔ اس دلیل کی پچھلی ویڈیو کے اندر اس دلیل کی اہمیت کو واضح کیا گیا تھا اور اس کا ختم نبوت کے ساتھ تعلق بھی بتایا گیا تھا، تو اس لیے وہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیں۔ تو ابھی ہم آپ کو دکھا بھی دیتے ہیں کہ اس ویڈیو تک آپ کیسے پہنچ سکتے ہیں۔ تو یہ آپ اپنی سکرین کے اوپر ہمارا یہ پیج جس کے اوپر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اس کا ایڈریس یہاں لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ اپنے جو ہے فیس بک کے اوپر سرچ کے اندر بالکل اسی طرح لکھیں گے ahmadimuslim.de، یہ پیج آپ کے سامنے آ جائے گا جو ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو اس میں سے پرانی ویڈیوز کو ایکسیس کرنے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں یہ ویڈیوز کا سیکشن ہے، یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے لیفٹ سائڈ پر، اس ویڈیوز کے سیکشن کو کلک کریں۔ اوکے، آپ دوبارہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہاں ویڈیوز کا سیکشن ہے، اس پہ کلک کریں گے تو یہاں نیچے سکرول کریں تو تھوڑا سا پیچھے اگر آپ جائیں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہی ہے ویڈیو، اس کو آپ کلک کریں۔ یہ حصہ اول ہے، اس کا پہلا حصہ، یہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہے حصہ اول، اور یہ اس کا ٹائٹل ہے، اس کو آپ ضرور دیکھیں۔ تو اس میں بھی کافی وضاحت کی گئی ہے توفع کی، کہ توفع کیا ہے، اس کا قانون کیا ہے، قرآن کریم کی مختلف مثالیں جو ہیں وہ بیان کر کے ساتھ وضاحت کی گئی ہے کہ توفع کا معنی کیا ہے، اور غیر احمدی مسلمان کہلانے والے جو ہیں وہ قرآن کے مختلف مقامات پر اس کا معنی کیا کرتے ہیں، اور جو ہمارے اور ان کے درمیان اختلافی مسئلہ ہے اس میں وہ معنی کیسے تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو یہ اس کا پرانا حصہ تھا، اور یہ ہم نے، میں آپ کو یہاں اگر دکھا سکوں تو قرآن کریم کی 23 آیات 25 آیات میں یہ آیا ہے توفع کا لفظ، یہ والا جو یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ توفع کا لفظ 25 مقامات پر آیا ہے، جس میں سے 2 مقامات ہمارے اور غیر احمدی مسلمانوں کے درمیان متنازع فی ہیں۔ ایک دونوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہیں، یہ وضاحت پچھلی ویڈیو میں چونکہ کی جا چکی ہے، ابھی صرف میں ایک جائزہ سا پیش کروں گا کہ 2 میں اختلاف ہے۔ 2 ایسے مقامات ہیں جن میں ساتھ کوئی قرینہ آیا ہے جیسے نوم اور لیل کا، باقی جو 21 مقامات رہ جاتے ہیں ان میں سے ہم نے بعض مقامات دیکھے تھے، ان 21 مقامات میں ہمارے جو غیر احمدی مسلمان کہلانے والے بھائی ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ وہاں ترجمہ قبض روح بصورت موت ہے۔ موت کی بھی 2 صورتیں ہیں، ایک نیند جس کو مجازی موت کہہ سکتے ہیں، اور ایک حقیقی موت یعنی کہ جب بندہ مر جاتا ہے اور قیامت والے دن اس نے دوبارہ اٹھنا ہے۔ تو وہ 21 مثالیں ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے، اس میں سے بعض پیش کی تھیں، تو ابھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو اس سے آگے جو مثالیں ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کریں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ جب آپ یہ دیکھ رہے ہیں تو اس کو شیئر بھی کریں
اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے گروپس میں اپنے پیجز کے اوپر اس ویڈیو لنک کو شیئر کیا کریں. ویڈیو اگر لائیو چل رہی ہے اس وقت بھی اگر کوئی لائیو سوال کرنا چاہتا ہے یا ہم سے لائیو بات کرنا چاہتا ہے آڈیو کے اندر تو وہ بھی ہم سے بات کر سکتا ہے تمیز کے دائرے میں رہ کر. تو انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ اس کے سوالوں کے بھی جوابات آپ جو ہے وہ انشاءاللہ دیے جائیں. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں. یہ پچھلی دفعہ بھی آپ کو دکھایا تھا. یہ ہمارا ایک پیج ہے جو فورم کی شکل میں ہے. ایک اور ہمارا پیج ہے جو اس طرح پوسٹ کی شکل میں ہے, وہ بھی ابھی آپ کو دکھاتا ہوں. یہ والا ہمارا پیج ہے. یہ پیج کے ایڈریس میں آپ کو دونوں کے یہاں لکھ دیتا ہوں تاکہ اگر آپ ان کو وزٹ کرنا چاہیں تو آپ کر سکیں. یہ ایڈریس لکھا ہوا ہے, یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں h.ahmadimuslim.da. تو اگر آپ اس پہ جائیں تو اس کا ایڈریس ہے ahmadimuslim.da, یعنی ahmadi.da. اس طرح لکھیں گے تو ڈائریکٹ آپ اس فورم کے اوپر آ جائیں گے. اس کے اوپر یہ توفع کا چیلنج یا توفی کا چیلنج جو ہے اس کے نام سے ایک لنک بنا ہوا ہے جو آپ یہاں سرچ میں سے بھی ڈھونڈ سکتے ہیں. اگر آپ گوگل کے اندر بھی توفع کا چیلنج لکھیں گے تو اس پیج پر آ جائیں گے. اس میں یہ توفع کا چیلنج 4 شرائط کے تحت کافی مواد یہاں اکٹھا کر دیا گیا ہے. یہ ہم پچھلی دفعہ بھی اسی کو ہم نے آپ کے سامنے تھوڑا پیش کیا تھا اور اس کی میرا خیال ہے کہ 4 آیات جو ہیں وہ ہم نے دیکھی تھیں اور باقی کی آیات جو ہیں ان کو اب ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اس میں کس چیز کی وضاحت کی گئی ہے اور کس طرح توفع کے معنی کو واضح کیا گیا ہے کہ توفع کا معنی ان 4 شرائط کے تحت جو یہاں لکھی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہیں سوائے قبضے روح بصورت موت کے کچھ اور نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے جی. توفع جو ہے اس کی ابھی اسی ویڈیو کے آخر پر آپ کے سامنے کچھ گرامر بھی پیش کی جائے گی, عربی گرامر, اور اس سے بھی آپ کو اس کے معنی کو سمجھنے میں انشاءاللہ آسانی ہوگی. تو آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور جو اس کے آگے آیات ہیں ان کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح ان میں جو معنی ہے وہ توفع یعنی کہ قبضے روح بصورت موت ہے. اور اس کی انشاءاللہ بہت کافی حد تک جہاں تک ممکن ہوگا ہم وضاحت آپ کے سامنے پیش کر دیں گے اور مقصد اس کا یہی ہے کہ آپ اس دلیل کو اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ آپ بعد میں دوسرے لوگوں کے ساتھ جب گفتگو کرتے ہیں تو اس سلسلے میں آپ ان کے ساتھ بہتر رنگ میں گفتگو جو ہے وہ فرما سکیں. اور یہ انتہائی اہم دلیل ہے. اگر اس کو آپ اچھی طرح سمجھ جائیں تو یہ بہت کام آ سکتی ہے. آپ کے مختلف لوگ جو ہیں وہ مختلف دلائل پیش کرتے ہیں. بعض دوستوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ 4-5 جو آیات ہیں جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قرآن مجید کی 30 آیات سے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت ہوتی ہے. تو بعض دوست ایسے ہیں کہ وہ ہر آیت کی دلیل کو تھوڑا تھوڑا سمجھ لیتے ہیں اور پھر اس کو پیش کرتے ہیں. تو اس سے یہ ہے کہ زیادہ بات میں وزن پیدا نہیں ہوتا. اگر آپ ایک ہی دلیل کو اچھی طرح سمجھیں, اس کو خود بھی سمجھیں تاکہ آپ پھر اگلے کے سامنے پیش کر سکیں اور اسے سمجھا سکیں. اور اس کے علاوہ آپ پھر جب ایک دلیل کو اچھی طرح سمجھیں گے تو انشاءاللہ آئندہ پھر دوسری دلیل کو بھی اسی طرح اچھی طرح سمجھیں, پھر تیسری کو بھی اچھی طرح سمجھیں. تو اس سے آپ کی بات میں وزن پیدا ہوگا, آپ کو خود بھی بات کی سمجھ آئے گی اور آپ کے اپنے ایمان میں بھی اضافہ ہوگا. اور دوسرے نمبر پر جو آپ کے جس سے آپ بات کریں گے اس کو بھی آپ زیادہ بہتر انداز میں جو بات ہے وہ انشاءاللہ سمجھا سکیں گے. تو آئیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور اس کے باقی کی جو آیات ہیں اس سلسلہ میں ان کے اوپر ایک نظر دوڑاتے ہیں تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ یہ کس طرح قرآن کریم سے توفع کا معنی ثابت ہوتا ہے. تو ہم 5ویں آیت سے شروع کرتے ہیں. یہ سورۃ نساء آیت نمبر 98 ہے. یہ 4تھی سورت ہے سورۃ نساء. یہ آپ کے سامنے وہ کھل گئی ہے. اس کو ہم پڑھیں گے اور اس میں دیکھیں گے کہ اس میں توفع کا معنی کیا لیا گیا ہے.
یہ اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض. اب اس میں یہ دیکھیں، یہ شروع میں ہی یہ آیت استعمال میں توفا کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ توفا کا لفظ استعمال ہوا ہے یہاں. تو یہ لکھا ہے ان اللہ زینا، وہ لوگ جو توفاہم الملائکۃ، جن کا ملائکہ توفا کرتے ہیں. اب اس میں وہ 4 شرائط جو پچھلی دفعہ آپ کو بتائی گئی تھیں، یہ والی 4 شرائط کہ خدا تعالی فاعل یعنی کام کرنے والا ہو، زیرو یعنی انسان، مفعول یعنی جس پر کام کیا گیا ہو، کام توفا ہو اور اس کا بعد تفعل ہو اور نوم اور لیل کا قرینہ موجود نہ ہو، تو اس کا معنی سوائے قبض روح بصورت موت کے اور کچھ نہیں ہو سکتا. تو یہاں دیکھتے ہیں کیا یہ شرائط پوری ہوتی ہیں. ان اللہ زینا، یہ دیکھیں اللہ زینا سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ جو ہے یہ زیرو ہے. اللہ زینا زیرو یعنی انسانوں کی بات ہو رہی ہے، اور توفا کا فعل ہے جس کا باب تفعل ہے. یہ بھی آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا اس ویڈیو میں یا آئندہ آنے والی ویڈیو میں کہ یہ باب کیا ہوتے ہیں اور باب کا کیا اثر ہوتا ہے معنوں کے اوپر. توفاہم الملائکہ، تو اب ملائکہ جو ہیں وہ خدا تعالیٰ کے حکم کو اسی طرح عمل میں لاتے ہیں جس طرح ان کو حکم کیا جاتا ہے. تو یہاں بھی فاعل حقیقی طور پر خدا تعالیٰ ہی ہے. تو خدا تعالیٰ فاعل ہے، زیرو مفعول ہے، توفا کا باب تفعل ہے، اور یہاں ارد گرد دیکھیں کہیں نوم اور لیل کا لفظ موجود نہیں. تو اس کا معنی جو ہے وہ متعین ہو گیا کہ اس کا معنی قبض روح بصورت موت ہوگا. وہ لوگ جن کو ملائکہ جن کی روح قبض کر کے ان کو موت دے دیں. ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیں ترجمے میں یہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نور اللہ مرکزہ کا ترجمہ ہے. ان کی روح ہے جب فرشتے قبض کرتے ہیں، اور یہ غیر احمدی مسلمان کہلانے والے بھی اس کا ترجمہ یہی کرتے ہیں، قبض روح بصورت موت. تو وہ انشاءاللہ یہ یہاں آپ کو بعد میں دوسرے جو غیر احمدی مسلمان کہلانے والے بڑے بڑے علماء ہیں ان کے تراجم بھی دکھائے جائیں گے جن سے اس بات کا مزید ثبوت ملے گا. اب ہم اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. یہ 6 آیت ہے، سورہ نمبر 6 الانعام، آیت نمبر 62. یہ آیت کا ایک فرق ہوگا، احمدی مسلمان جو ہیں وہ بسم اللہ کو قرآن کریم کی ہر آیت کا حصہ سمجھتے ہیں، اس لیے ایک آیت نمبر ہمارے جو ہے تفصیل میں وہ زیادہ ہوتا ہے. اور بعض جو غیر احمدی مسلمان کہلانے والے ہیں وہ بسم اللہ کو قرآن کا حصہ نہیں سمجھتے، تو ان میں یہ 1 نمبر کم ہوتا ہے. جیسے یہاں 61 نمبر ہے، حالانکہ حوالہ میں 62 نمبر لکھا ہوا ہے. تو یہ لکھا ہے جی. اب یہاں ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ. یہ دیکھیں یہاں توفا کا لفظ استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هُوَ الْقَاهِرُ، وہ پوری قدرت رکھتا ہے اپنے بندوں پر، فوق عبادہ ہی اپنے بندوں کے اوپر، وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اور وہ تم پر نگران مقرر کرتا ہے، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ تم میں سے کسی پر موت کا وقت آ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا، تو ہمارے فرشتے اس کی روح کو قبض کر کے اس کو موت دے دیتے ہیں. وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ اپنا فرض انجام دینے میں ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے. تو یہاں بھی دیکھیں یہ بات ہو رہی ہے انسانوں سے، یعنی مفعول اس توفا کا انسان ہے، اور فعل کرنے والا، روح قبض کرنے والا فرشتہ خدا کا، چونکہ وہ بات اسی طرح مانتا ہے جس طرح خدا تعالیٰ کہتا ہے، تو اس لیے اس کا اصل فاعل خدا تعالیٰ ہے. تو خدا تعالیٰ فاعل، زیرو مفعول ہے، توفا کا باب تفعل ہی استعمال ہوا ہے. اور یہ باب بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے. اگر باب تفعل کے علاوہ کچھ اور استعمال ہوا ہوگا تو معنی خود ہی بدل جائے گا. ٹھیک ہے جی. وہ ہم بعد میں دیکھتے ہیں. آگے دیکھیں کہ اس کا معنی بھی غیر احمدی مسلمان اگر کوئی دوست بھائی سن رہا ہے یا بعد میں اس ویڈیو کو سنے گا جب ہم مختلف جگہ پہ اپلوڈ کر دیں گے، تو اس پہ دیکھیں کہ وہ بھی یہاں معنی قبض روح بصورت موت ہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد
مزید دیکھتے ہیں اگلی آیات. یہ ساری آیات تھوڑی تھوڑی کر کے آپ کو دکھا دیتے ہیں، پھر اس کی مزید تفصیل آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ. یہ دیکھیں، یہ ہے سورت 7 سورت الاعراف آیت نمبر 38. یہاں جو ہے یہ لنک غلط بنا ہوا ہے، یہ میں انشاءاللہ دوبارہ بنا دوں گا، لیکن یہاں سورت نمبر 7 آیت نمبر 38 ہم کھول. یہ ہے جی سورت نمبر 7 آیت نمبر 38. سو 127. یہ 126 نمبر ہے جی. یہ والا حوالہ تھوڑا سا غلط لکھا گیا ہے، یہ انشاءاللہ میں دوبارہ چیک کر کے اس کو درست کر دوں گا. ابھی ہم اس حوالے کو دیکھتے ہیں، سورت نمبر 7 سورت الاعراف آیت نمبر 127. اس پہ ہم غور کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں، یہ والی یہ آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ والی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو جس بات پر ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم رب کی نشانیاں جب ہمارے سامنے آ گئیں تو ہم نے انہیں مان لیا. ربنا اے رب افرغ علینا صبرم، ہمارے اوپر صبر کو، ہمیں صبر دے، وتوفنا مسلمین. اس میں دعا ہو رہی ہے اللہ سے، یعنی یہ توفع کرنے والا اللہ ہے، اور جس پر توفع ہو رہی ہے وہ انسان ہے، یعنی انسان دعا کرتا ہے کہ توفنا مسلمین. تو یہاں توفنا کا معنی جو ہے وہ چونکہ چاروں شرائط یہاں بھی پوری ہو رہی ہیں، یہ جو بیان کی گئی ہیں کہ خدا تعالیٰ فاعل ہے، زیرو یعنی انسان مفعول ہے، توفع کا باب تفعل استعمال ہوا ہے، اور نوم اور لیل کا قرینہ یہاں بھی موجود نہیں ہے. تو معنی ہم کہتے ہیں اس اصول کے مطابق یہاں معنی ہونا چاہیے قبض روح بصورت موت. تو یہاں بالکل یہی معنی ہم بھی کرتے ہیں، اور غیر احمدی مسلمان بھی جو ہیں وہ اپنے قرآن کے اندر یہی معنی یعنی قبض روح بصورت موت ہی کرتے ہیں. تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ اے اللہ ہمارا قبض روح کر کے ہمیں مسلمانوں کے ساتھ موت دے، یا ہمیں مسلمان ہونے کی حالت میں جو ہے وہ اس دنیا سے تو لے کے جا. اچھا جی، آگے ہم دیکھتے ہیں اگلی آیت کو. یہ ہے جی یہاں تک ہم نے دیکھا ہے. آگے ہے سورت نمبر 13 سورت الرعد آیت نمبر 41. یہ ہے جی سورت نمبر 13 آیت نمبر، اگر بسم اللہ کو شامل نہ کریں تو 40 ہے، اگر شامل کریں تو 41 ہے. تو یہاں ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے. اب یہ بڑی اہم ہے اس سلسلے میں کہ یہ والی آیت کا ٹکڑا جو ہے یہ قرآن کریم میں مختلف جگہ پر 3 دفعہ آیا ہے، بالکل اسی صورت میں. وہ اس طرح ہے جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. یہ حضرت محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یعنی کہ اس میں مفعول جس پر یہ توفع کا فعل ہونا ہے وہ زیرو اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. ٹھیک ہے جی، جس طرح وہ ہمارے درمیان جو متنازع فی آیات ہیں اس میں مفعول جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں ان 2 آیات میں.
تو اس میں یہ والی جو آیت ہے اس میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مفعول ہے، اور یہ آیت قرآن کریم میں یہ آیت کا ٹکڑا وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ یہ 3 دفعہ آیا ہے مختلف جگہ پر، یعنی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن میں توفع کا لفظ 3 دفعہ آیا ہے، جس میں خدا تعالیٰ فاعل ہو، زیرو مفعول ہے، اور توفع کا باب تفعل ہے، اور نوم اور لیل کا قرینہ موجود یہاں بھی نہیں ہے۔ تو ہمارا دعویٰ ہے کہ اس کا معنی قبض روح بصورت موت ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، یہ اللہ تعالیٰ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرما رہا ہے کہ میں چاہوں، اور اے نبی جس برے انجام کی دھمکی ہم ان لوگوں کو دے رہے ہیں اس کا کوئی حصہ خواہ ہم تمہارے جیتے جی دکھا دیں، او نتوفینک، یا اس کے ظہور میں آنے سے پہلے ہم تمہیں اٹھا لیں۔ اب یہ اٹھا لیں ایک لفظ ہے، معنی اس کا وہی ہے، یہ اس کا یہ نہیں مطلب کہ زندہ جسم سمیت ہی اٹھا لیں، مقصد اس کا یہ ہے نتوفینک کہ ہم تمہاری قبض روح کر کے تمہیں موت دے دیں۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، بے شک تم پر بات کو پہنچا دینا ہے، وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اور حساب لینا تو ہمارے ذمہ ہے۔ یہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اب یہاں بھی نتوفینک میں وہ چاروں شرائط پوری ہو رہی ہیں کہ خدا تعالیٰ فاعل یعنی کہ توفع کرنے والا ہے، زیرو مفعول یعنی انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود جن پر توفع ہوا ہے، اور باب تفعل ہے توفع کا، اور نوم اور لیل کا قرینہ موجود نہیں ہے۔ تو ہماری جو دعویٰ ہے اس کے مطابق اس کا معنی قبض روح بصورت موت ہونا چاہیے، اور یہی اس کا معنی ہم بھی کرتے ہیں، اور یہی اس کا معنی غیر احمدی مسلمان بھی کرتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ابھی تک آپ کے سامنے کوئی 9-10 کے قریب دلائل پیش کر دیے ہیں اپنے دعویٰ کے حق میں، کہ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان 4 شرائط کے تحت معنی سوائے قبض روح کے جس کا نتیجہ موت ہو کچھ اور نہیں ہو سکتا، اور یہ ہم نے قرآن سے اتنے دلائل پیش کر دیے ہیں۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ غیر احمدی مسلمان اس کا ترجمہ کرتے ہیں پورا جسم سمیت آسمان پر اٹھا لینا۔ اب یہ معنی اس کا من گھڑت ہے، یہ کہیں بھی اس کا معنی قرآن میں دوسری جگہ پر نہیں کیا گیا۔ میں ابھی قرآن سے باہر جا ہی نہیں رہا، کسی حدیث کی طرف، کسی امام کے قول کی طرف، کسی لغت کی طرف، کسی طرف میں ابھی نہیں گیا، میں صرف قرآن کے اندر سے ہی ابھی بات کر رہا ہوں۔ قرآن کیونکہ خود فرماتا ہے کہ قرآن کے بعض دوسرے مقامات جو ہیں وہ اس کی دوسرے مقامات، قرآن کا ایک مقام قرآن کے دوسرے مقام کی وضاحت فرماتا ہے۔ تو اس لیے ہم قرآن کے ایک مقام کو جس میں ہمارے اور ہمارے غیر احمدی مسلمان کہلانے والے بھائیوں کے درمیان اختلاف ہو گیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے قرآن کے دوسرے مقامات کو دیکھ رہے ہیں کہ اسی حالات میں جب قرآن کے دوسرے مقامات میں یہ چیز آئی ہے تو وہاں خدا تعالیٰ نے اس کو کن معنوں میں استعمال کیا ہے۔ ابھی تک جو ہم نے آپ کو دکھایا ہے اس سے آپ کو بات کافی واضح ہو گئی ہوگی کہ قرآن میں دوسری جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے جو اس کو استعمال کیا ہے وہ انہی معنوں میں استعمال کیا ہے جو جماعت احمدیہ کہتی ہے، اور وہاں یہ چاروں شرائط پوری ہو رہی ہیں۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں، یہ سورت الرعد تک ہم نے دیکھ لیا ہے۔ اب یہ دیکھیں سورت یونس، سورت نمبر 10 ہے، آیت نمبر 47 اس کی اگر ہم دیکھیں تو وہاں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، یہ دیکھیں جی، یہ سورت 10 سورہ یونس میں آیت نمبر اگر بسم اللہ کو شامل کریں تو 46، نہ کریں تو 45، اس میں بھی وہی دیکھیں بالکل بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ آگے سے آیت مختلف ہے لیکن یہاں تک بات وہی ہے جو پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہا تھا کہ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ۔ تو یہی اللہ تعالیٰ وہی بات فرما رہا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو بعض چیزیں جس کا ہم نے وعدہ کیا ہے ان سے وہ تمہیں دکھا دیں، او نتوفینک، یا ہم تجھے توفع کر لیں۔ اس میں بھی خدا تعالیٰ توفع کرنے والا ہے، زیرو یعنی کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن پر یہ توفع ہونا ہے، یعنی خدا تعالیٰ فاعل ہے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مفعول ہیں،
اور باب توفع کا تفعل ہے، یہ توفع اندر ہے، اس کا باب تفعل استعمال ہوا ہے، اور یہاں نوم یا لیل ارد گرد کہیں نہیں آیا، یعنی کہ اس نوم اور لیل کا قرینہ بھی موجود نہیں ہے۔ یہ چاروں شرائط یہاں بھی پوری ہو رہی ہیں، تو ہمارے دعویٰ کے مطابق یہاں ترجمہ ہونا چاہیے قبض روح بصورت موت، اور یہی اس کا ترجمہ ہے۔ اگر اس کا ترجمہ کریں زندہ جسم سمیت آسمان پر اٹھا لینا تو یہ غلط ترجمہ ہو جائے گا، اور اگر آپ غیر احمدی مسلمان کہلانے والوں کے قرآن میں بھی دیکھیں گے تو وہاں بھی یہ ترجمہ وہی کرتے ہیں جو ہماری شرائط کے تحت ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کا ترجمہ ہونا چاہیے۔ اب ہم اگلی آیت دیکھتے ہیں، یہ سورۃ یوسف سورت نمبر 12 آیت نمبر 102 ہے۔ تو یہ بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ احمدی مسلمان بسم اللہ کو شامل سمجھتے ہیں، اور اس لیے یہ آیت نمبر 102 کہیں گے، اگر بسم اللہ شامل نہیں تو آیت نمبر 101 ہوگی۔ اب یہ دیکھیں یہاں بھی توفع کا لفظ یہاں استعمال ہوا ہے، یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ بھی ہم پڑھتے ہیں اور پھر ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی قد اتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرۃ توفنی مسلما وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یہ کہ اے میرے رب تو نے مجھے حکومت بخشی اور مجھ کو باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا، زمین و آسمان کے بنانے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے، میرا خاتمہ اسلام پر کر اور انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے۔ اب یہ لفظ ہے جی توفانی مسلمن، یہ اسی شکل میں ایک دفعہ پہلے بھی آ چکا ہے، یہ توفنا مسلمین یہ وہاں بھی آیا ہے اور یہاں ہے توفانی مسلمن۔ اب اس میں بھی توفع کرنے والا یعنی فاعل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ توفع جس کا ہو رہا ہے وہ کون ہے؟ وہ انسان ہے جو دعا کر رہا ہے، اور توفع کا باب تفعل ہے۔ ٹھیک ہے جی، باب تفعل جو ہے اس میں اب نوم اور لیل کا قرینہ ارد گرد موجود نہیں، تو احمدی مسلمانوں کے اصول کے مطابق اس کا ترجمہ ہونا چاہیے قبض روح بصورت موت، اور یہی اس کا ترجمہ ہے۔ اب اردو میں بھی جس طرح عربی میں اس کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اردو میں بھی اس کو مختلف طریقے سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ میرا خاتمہ فرما، مجھے اٹھا لے، مجھے موت دے دے، مجھے وفات دے دے، میرا انتقال کر دے، یہ سارے الفاظ اردو میں مستعمل ہیں، لیکن معنی سب کا ایک ہی ہے، یعنی کہ قبض روح بصورت موت۔ ٹھیک ہے جی، پچھلی ویڈیو میں ہم وضاحت کر چکے ہیں کہ سورۃ زمر کی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی انسان کا توفع کرتا ہے تو اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو اس کا نتیجہ موت ہوتا ہے یا اس کا نتیجہ نیند ہوتی ہے۔ تو ان دو میں سے جب ساتھ نوم اور لیل کا قرینہ آئے گا تو دوسرا نتیجہ ہوگا یعنی کہ نیند، اور جب نوم اور لیل کا قرینہ نہیں آئے گا تو ہمیشہ پہلا نتیجہ یعنی کہ طبعی موت اس کا نتیجہ ہوگی، یا موت اس کا نتیجہ ہوگی۔ خدا تعالیٰ قیامت کے دن تک کے لیے اس کی روح کو قبض کر لے گا، اور وہی موت ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب اس سے اگلی آیت ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سورت نحل ہے جی، سورت نمبر 16 ہے، آیت نمبر اس کی 33 ہے، اور یہاں 32 بھی اس کی آیت نمبر بن سکتی ہے اگر بسم اللہ کو شامل نہ کریں۔ یہاں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، تو قرآن مجید میں بعض جگہ اس کا فاعل ملائکہ یا موت آیا ہے، لیکن حقیقی چونکہ ملائکہ خدا تعالیٰ کے فعل کے قول کو کہنے کو اسی وقت اسی طرح عمل میں لاتے ہیں، اس لیے خدا تعالیٰ ہی اس کا فاعل جو ہے وہ شمار کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں ہم اس کو پڑھتے ہیں اور پھر اس کو دیکھتے ہیں یہاں منع کیا ہونا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ اب اللہ زینہ سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا مفعول توفع کا جو ہے وہ ایک زیرو یعنی انسان ہے، اور فاعل جو ہے وہ ملائکہ یا خدا تعالیٰ ہے، اور اس میں توفع کا باب تفعل استعمال ہوا ہے، اور دیکھ لیں ارد گرد کہیں بھی نوم یا لیل کا کوئی لفظ موجود نہیں، تو یہاں توفع کا جو معنی ہے وہ متعین ہو گیا۔ جو اصول ہم نے آپ کو بتایا ہے، جو قانون بتایا ہے کہ خدا تعالیٰ زیرو مفعول توفع کا باب تفعل نوم اور لیل کا موجود نہ ہو تو معنی کیا ہوگا؟ قبض روح بصورت
موت اس کا معنی ہوگا، اور وہی یہاں مراد ہے، یہاں معنی ہے کہ وہ لوگ جن کی فرشتے جو ہیں وہ روح قبض کر کے ان کو موت دے دیتے ہیں، طیبین جو پاک ہیں، یقولون وہ کہتے ہیں سلام علیکم تم پر سلامتی ہو، ادخل سلام علیکم ادخلو تم داخل ہو جاؤ جنت میں، بما کنتم تعملون کیونکہ تم اس طرح کے اعمال اچھے کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، یہ سورت نحل میں بھی ہم نے دکھا دیا کہ توفع ان 4 شرائط کے تحت اس کا معنی قبض روح بصورت موت ہی ہونا چاہیے۔ اب ہم دیکھیں گے یہ سورت وہی سورت ہے، اس کی آیت نمبر 71 ہے، سورت نحل آیت نمبر بسم اللہ اگر نہ شامل کریں تو 70، یعنی 70 یا 71، اگر بسم اللہ شامل کریں تو 71۔ یہاں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے جناب محترم، یہ لفظ ہے توفع جو ہے وہ باب تفعل میں یہاں استعمال ہوا ہے، اور اس کو ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، اور پھر آگے آپ کو اس کی وضاحت بتاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل الامور لکی لا یعلم بعد علم شیئا ان اللہ علیم قدیر۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ دیکھیں، یہاں اللہ کا لفظ بھی موجود ہے، اور یہاں توفع کرنے والا خود اللہ تعالیٰ ہے، اور کم میں جو ہے وہ مخاطب انسان ہے، اس لیے مفعول اس کا جس کا توفع ہو رہا ہے وہ زیرو یعنی انسان ہے، اور یہاں نوم اور لیل کا کہیں بھی لفظ نہیں آیا، اور توفع باب تفعل میں استعمال ہوا ہے۔ تو اس سے بھی ہمارے دعویٰ کے مطابق ان 4 شرائط کے تحت اس کا معنی قبض روح بصورت موت ہونا چاہیے۔ یہ 4 شرائط آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ تو اگر ہم اس کا کرتے ہیں ترجمہ، واللہ اور اللہ ہے، خالقکم جس نے تم کو پیدا کیا، ثم یتوفاکم پھر وہ تمہارا توفع کرتا ہے، یعنی تمہاری روح کو قبض کر کے تمہیں موت دے دیتا ہے۔ توفع کر دیتا ہے کہ مطلب کیا ہوا کہ تمہاری روح کو قبض کر کے تمہیں موت دے دیتا ہے۔ اس کا معنی یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اے انسانوں خدا تعالیٰ تم کو پیدا کیا پھر وہ کیا کرتا ہے تمہیں زندہ جسم سمیت آسمانوں پر اٹھا لیتا ہے۔ دیکھیں بالکل غلط اس کا ترجمہ بنتا ہے۔ تو چونکہ ہم نے یہ اصول بتایا ہوا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ فاعل ہو، زیرو مفعول ہو، توفع کا باب تفعل ہو، اور نوم اور لیل کا قرینہ موجود نہ ہو، تو اس کا معنی توفع کا قبض روح بصورت موت ہوگا۔ تو اس کا صحیح ترجمہ بنے گا، اور اللہ وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے، ثم یتوفاکم پھر وہ تمہاری روحوں کو قبض کر کے تمہیں موت دے دیتا ہے، ومنکم من یرد الی ارذل الامور اور تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو بوڑھی عمر تک پہنچ جاتے ہیں، لکی لا یعلم بعد علم شیئا کہ وہ جاننے کے بعد پھر لا علم بن جائے، یعنی جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ بچوں کی طرح اس کا بیہیویئر ہو جاتا ہے، بچوں کی طرح وہ اس کو ہر چیز بھولنے لگ جاتی ہے، اور اس کو چیزیں یاد نہیں ہوتی۔ اچھا جی، ان اللہ علیم قدیر، اللہ تعالیٰ بہت ہی جاننے والا ہے اور قدرت رکھنے والا ہے۔ اب ہم اگلی آیت کو دیکھتے ہیں جی، یہ ہے جی سورت نمبر 22، سورت الحج آیت نمبر 6۔ یہ دیکھیں یہ آیت ہے، کافی لمبی ہے، تو یہاں یہ یتوفا کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو یہ آیت جو ہے اس کو ہم اتنا حصہ ہی پڑھیں گے۔ اس میں بھی ساری آیت ہم پڑھتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس میں بھی خدا تعالیٰ جو ہے وہ بیان کر رہا ہے انسان کی زندگی کا پروسیس، جو انسان کی زندگی کا عمل ہے، جس طرح انسان پیدا ہوتا ہے، پھر وہ بڑا ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے، پھر مرتا ہے، تو اس کے درمیان یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کو ہم پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا معنی یہاں کیا ہونا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرَ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم. اب یہاں تک ہم اس کا ترجمہ پہلے دیکھ لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہم آگے دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے انسانوں، یعنی خطاب کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ خود. اور خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ لوگوں سے. تو یہاں دو شرائط پوری ہو گئی کہ خدا تعالیٰ فاعل ہو، کام کرنے والا ہو، زیرو یعنی انسان مفعول ہو. یہ دونوں باتیں اس میں پائی جاتی ہیں کہ خدا تعالیٰ بات کر رہا ہے اور جس سے بات کر رہا ہے وہ انسان ہے. یا ایھا الناس، اے انسانوں، ان کنتم فی ریب، اگر تم شک میں ہو، من البعث، دوبارہ اٹھائے جانے میں. اب یہ بہت عام ہے، قرآن کریم کے اندر بہت زیادہ دفعہ یہ مضمون بیان ہوا ہے. وہ لوگ جیسے دہریے ہیں جو کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے تو ہمارے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا اور بعد میں کوئی زندگی نہیں ہے، کوئی حساب نہیں ہونا، خدا بھی موجود نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. ان کو خدا تعالیٰ دلائل دے رہا ہے. یہ قرآن کے اندر بے شمار یہ مضمون بیان ہوا ہے کہ آخرت پر یقین لانا اور دوبارہ جو زندگی ملنی ہے اس پر یقین لانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں بھی اس طرح کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے جو اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، یعنی دہریے تھے. اور وہ یہ یقین بھی نہیں رکھتے تھے کہ کوئی قیامت آئے گی یا قیامت کے بعد کوئی زندگی بھی ہوگی، کوئی حساب ہوگا. ان کو یہ توفع کا لفظ اس سلسلے میں بھی بڑا اہم ہے. توفع کا مطلب ہے روح کو قبض کرنا. جو وہ ایسے لوگ تھے جو قیامت اور روز آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے، وہ روح پر بھی یقین نہیں رکھتے تھے. وہ کہتے تھے یہ روح کا نکلنا اور کہیں جانا اور وہاں محفوظ رہنا یہ کوئی چیز نہیں ہے. اور یہ توفع، وہ موت اور توفع جو ہے، یہ توفع کا لفظ بعض لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے خلاف استعمال کیا ہے جو کہتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ کوئی چیز نہیں اور روح کوئی چیز نہیں اور کوئی چیز قبض نہیں ہوتی اور کچھ بھی نہیں ہوتا. ان کو اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں ان کے خلاف ان کو سمجھانے کے لیے دلیل دیتا ہے کہ وہ لوگ جو دوبارہ جی اٹھنے پر یقین نہیں رکھتے، فَإِنَّا، ان کو اللہ تعالیٰ اب دلیل کیا دے رہا ہے، فَإِنَّا، بے شک ہم نے خَلَقْنَاكُمْ، تم کو پیدا کیا، من تراب، مٹی سے، ثم من نطفہ، پھر نطفہ سے، ثم من علقۃ، پھر خون کے لوتھڑے سے، ثم من مضغۃ، پھر گوشت کی بوٹی سے، مخلقۃ وغیر مخلقۃ، جو شکل والی بھی ہوتی تھی اور بے شکل بھی ہوتی تھی، لنبین لکم، تاکہ تم کو اس چیز کی وضاحت کر دیں، ونقر فی الارحام، اور ہم تم کو ٹھہرائے رکھتے ہیں ماؤں کے رحموں کے اندر، ما نشاء، جتنی دیر ہم چاہیں، الی اجل مسمی، ایک خاص وقت تک، ثم نخرجکم، پھر تم کو نکالتے ہیں، طفلا، ایک چھوٹے سے بچے کی صورت میں، ثم لتبلغوا اشدکم، اور پھر تم کو ایک جوانی کی عمر میں لے کے جاتے ہیں. وَمِنْكُمْ، اور تم میں سے ایسے ہوتے ہیں، مَنْ يُتَوَفَّى، یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں توفع کا لفظ استعمال کیا ہے. اب اس میں توفع کرنے والا کون ہے؟ خود خدا تعالیٰ. اور توفع کس کا ہو رہا ہے؟ الناس، یہاں آیا ہے لوگوں کا، یعنی انسان کا. توفع کا باب تفعل ہے، یہاں ارد گرد کہیں نوم یا لیل اس طرح کا کوئی لفظ نہیں آیا. تو کیا معنی یہاں ہونا چاہیے؟ احمدی مسلمانوں کے اصول کے مطابق یہاں معنی ہونا چاہیے قبض روح بصورت موت، اور بالکل یہی معنی یہاں فٹ آتا ہے. اگر غیر احمدی مسلمان کہنے والے والوں کا معنی کریں کہ زندہ جسم سمیت آسمان پر اٹھانا، تو دیکھیں آیت کا معنی کچھ سے کچھ ہو جائے گا. خدا تعالیٰ پیغام کچھ دینا چاہتا ہے، اگر آپ معنی غیر احمدی والا کر دیں تو سارے آیت کا معنی خراب ہو جاتا ہے، مقصد بھی ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ اصول یہاں سے بھی ٹھیک ثابت ہوتا ہے کہ جب یہ چار شرائط ہوں کہ خدا تعالیٰ فاعل، زیرو مفعول، توفع کا باب تفعل، نوم اور لیل کا قرینہ موجود نہ ہو، تو معنی متعین ہو جاتا ہے قبض روح بصورت موت. تم میں سے جس کی قبض روح بصورت موت، بعض کی قبض روح بصورت موت کر لی جاتی ہے، وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْأُمُورِ، اور تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو پچھلی عمر تک پہنچائے جاتے ہیں، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، یہ پچھلی آیت والا بالکل مضمون ہے جو یہاں آپ نے دیکھا ہے کہ تاکہ پھر تم ایسی حالت میں پہنچ جاؤ گے کہ تم علم ہونے کے بعد ایک ایسی جگہ پہنچ جاؤ کہ جب تم کو کوئی کسی چیز کا علم نہ ہو. وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، پھر خدا تعالیٰ یہ مثال پیش کرتا ہے دہریوں کو سمجھانے کے لیے کہ زمین کی حالت دیکھو کہ وہ سوکھی پڑی ہوتی ہے. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، اور جب ہم اس پر پانی جو ہے وہ نازل کرتے ہیں، مَا اهْتَزَّتْ، وہ پھبک اٹھتی ہے، یعنی پھوٹتے ہیں اس میں سے یہ گھاس وغیرہ اور پودے. وَرَبَتْ، پھر اس میں میوس آتا ہے اور وہ پھبک اٹھی اور پھول گئی. ٹھیک ہے جی. وَأَنبَتَتْ
من کل زوجن بہیجن، اور اس نے ہر قسم کی خوش منظر نباتات اگلنی شروع کر دی. ٹھیک ہے جی. تو یہ توفع کا لفظ یہاں بھی انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے جن میں جماعت احمدیہ کہتی ہے، اور یہ بھی جماعت احمدیہ کے حق میں ان کے معنی کو درست ثابت کرنے کی ایک اور دلیل ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے جی سورت سجدہ ہے، سورت نمبر 32 آیت نمبر 12 کے اندر ہم دیکھتے ہیں وہی لفظ بالکل اسی معنی میں اسی طریقہ سے استعمال ہوا ہے. اس کو ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ دے یتوفاکم ملک الموت، موت کا فرشتہ تمہیں کیا کرتا ہے. اگر غیر احمدیوں کا ترجمہ کرے تو یہ ہوگا کہ اے نبی ان سے کہہ دے کہ موت کا فرشتہ تمہیں زندہ جسم سمیت آسمانوں پر اٹھا کر لے جاتا ہے، جو کہ بالکل غلط ترجمہ ہوگا. آیت کا معنی جو ہے وہ غلط ہو جائے گا اگر احمدی مسلمانوں کے مطابق. یہاں چونکہ فرشتہ بھی خدا تعالیٰ کا بات اسی طرح مانتا ہے جس طرح خدا تعالیٰ کہتا ہے، تو اس کا اصل فاعل خدا تعالیٰ کہہ سکتے ہیں ہم. تو مفعول اس کا انسان ہے، قوم میں انسان مخاطب ہے، مفعول انسان ہے، فاعل خدا تعالیٰ ہے. توفع باب تفعل میں یہ دیکھ لیں، یہ توفع ہے باب تفعل میں استعمال ہوا ہے یہ. اور نوم اور لیل یہاں کہیں موجود نہیں ہے، ارد گرد نوم اور لیل کا قرینہ موجود نہیں ہے. ان چار شرائط کے تحت ہم کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہونا چاہیے قبض روح بصورت موت. تو آپ دیکھ لیں اگر موت اس کا ترجمہ کریں تو بالکل درست ترجمہ بنے گا کل تو کہہ دے اے نبی یتوفاکم تمہاری روحیں قبض کرتے ہیں، تمہاری روحیں قبض کر کے تمہیں موت دیتا ہے کون؟ ملک الموت، موت کا فرشتہ. الذی جو وکل بکم تم پر مقرر ہے، ثم پھر الی ربکم ترجعون تم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جاؤ گے. یہ انشاءاللہ بعد میں ہم ویڈیوز میں یہ بھی وضاحت کریں گے کہ یہ دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے. قرآن مجید میں بے شمار جگہ اس طرح کے الفاظ آئے ہیں الی ربکم ترجعون. عام طور پر آپ سنتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ الہ ہے اور رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے. کیا کس کو رہے ہیں؟ زندہ انسانوں کو. لیکن کیا کبھی کوئی زندہ جسم سمیت لوٹ کر خدا تعالیٰ کی طرف گیا ہے؟ نہیں. کس طرح جاتے ہیں؟ فوت ہو کر، مر کر. اور یہی وہ جو رفع اللہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے، وہاں بھی یہی مراد ہے. یہ مراد نہیں کہ حضرت عیسیٰ زندہ جسم سمیت آسمان پر چلے گئے تھے. بہرحال یہ ایک الگ مضمون ہے، یہ کبھی اس پر بھی ہم بات کریں گے. تو یہ ہم سورۃ سجدہ دیکھ رہے تھے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سورۃ زمر. یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. ٹھیک ہے جی، اس کی وضاحت ہم پہلے کر چکے ہیں. اگر میرے خیال ہے مناسب ہے کہ ہم دوبارہ ایک دفعہ اس کو دیکھ لیتے ہیں. اس میں خدا تعالیٰ یہ بڑی اہم آیت ہے، یہ بھی ایک چابی کی طرح ہے، یعنی کہ ایک کنجی ہے اس توفع کو سمجھنے کے لیے. اس میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں انسان کا توفع دو شکلوں میں کرتا. نمبر ایک ہے اس میں سے موت، نمبر دو بھی اس میں سے موت ہے لیکن موت مجازی یعنی کہ نیند. ٹھیک ہے جی. اب یہاں بھی معنی آپ دیکھیں گے کہ وہی بنے گا اللہ یتوفی الانفس، انسان کی توفع کرتا ہے ہینا موت ہے، اس کی موت کے وقت. اللہ تعالیٰ روح قبض کر کے اس کو موت دیتا ہے کب؟ ایک موت کے وقت، واللاتی لم تموت، اور اگر وہ مرا نہ ہو فی منامہا تو اس کی نیند میں. یعنی اللہ تعالیٰ دو صورت میں موت دیتا ہے، یا تو حقیقی موت یا نیند کے وقت موت دیتا ہے. ٹھیک ہے. فیمسک اللاتی قضا علیہا الموت، اور جس پر موت نہیں آئی ہوتی اس کی روح کو روک لیتا ہے. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، اور دوسری کو واپس بھیج دیتا ہے، اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک خاص وقت تک کے لیے. إِنَّ فِي ذَلِكَ، بے شک اس میں لَآيَاتٍ، نشانیاں ہیں، لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں. تو یہ دیکھ لیں یہاں بھی توفع کا معنی اگر زندہ جسم سمیت آسمان پر کریں جو کہ غیر احمدیوں کا معنی ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ جب آپ گفتگو کریں تو ان سے ان کا معنی پوچھ لیں کہ وہ کیا معنی کرتے ہیں. پھر ہر جگہ پر انہیں کہیں کہ اپنا معنی یہاں لگا کر دکھاؤ، یا اپنا معنی قرآن میں کہیں سے ثابت کرو کہ کسی دوسری جگہ پر ان چار شرائط کے تحت یہ آیا ہو اور آپ جو معنی کرتے ہیں وہ معنی درست ثابت ہو. اور وہ کر سکتے نہیں، کیونکہ وہ بالکل غلط اور من گھڑت معنی ہے. وہ اپنے عقیدہ کو سامنے رکھ کر وہ معنی کرتے ہیں، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدلنے کی کوشش وہ کرتے ہیں.
تو یہاں بھی آپ نے دیکھ لیا کہ خدا تعالیٰ نے بتایا ہے کہ خدا تعالیٰ صرف دو صورتوں میں توفع کرتا ہے، نمبر ایک حقیقی موت کی صورت میں، نمبر دو مجازی موت کی صورت میں۔ حقیقی موت یعنی کہ جب بندہ مر جاتا ہے، اور مجازی موت جب بندہ سو جاتا ہے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں ستا مویا ایک برابر۔ تو یہ ویسے بھی یہ علماء نے بھی فرمایا ہے کہ جو نیند ہے یہ موت کی جنس سے ہے۔ آپ اگر سونے کی دعا دیکھیں تو سونے کی دعا میں بھی اموت و احیا آیا ہے، اس میں بھی نیند کو موت فرمایا گیا ہے، اور جب نیند سے اٹھنا ہے اس کو مور کر جینا جو ہے وہ فرمایا گیا ہے۔ اب یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ موت کو بھی اللہ تعالیٰ نے، جس طرح پچھلی آیات میں ہم نے دکھایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے مردہ ہونے کے بعد زندہ ہونے کو بھی جو ہے وہ ان لوگوں کے خلاف، دہریوں کے خلاف ایک دلیل کے طور پر پیش کیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں نیند کو بھی دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے کہ دیکھو رات کو تم مرتے ہو، صبح تم زندہ ہو جاتے ہو، اسی طرح خدا تعالیٰ تمہاری حقیقی موت کے بعد تمہیں زندہ کر سکتا ہے اور کرے گا۔ جی آگے ہم دیکھتے ہیں، یہ سورت نمبر 40 ہے، سورت مومن، آیت نمبر 68 ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ اس میں یہ دیکھیں یہ یتوفا والا لفظ استعمال ہوا ہے، اور اس کا معنی ہم دیکھیں گے کہ کیا ہے، ہمارے چار شرائط یہاں بھی پوری ہوتی ہیں اور وہی معنی صحیح آئے گا جو ہم مانتے ہیں، غیر احمدیوں والا معنی یہاں بھی غلط ثابت ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی خلقکم، اللہ وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، من تراب، مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر نطفہ سے، ثم من علقۃ، پھر خون کے لوتھڑے تھے، ثم یخرجکم طفلا، پھر وہ تمہیں ایک بچے کی صورت میں باہر نکالتا ہے۔ یہ بھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ایک آیت دیکھی تھی، اس آیت میں بالکل یہی مضمون پہلے بھی بیان ہوا ہے۔ ثم یخرجکم، پھر وہ نکالتا ہے تم کو، طفلا، بچے کی صورت میں، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تم ایک مضبوط عمر یعنی جوانی کی عمر کو پہنچ جاتے ہو، ثم لتکونوا شیوخا، پھر تم بوڑھے ہو جاتے ہو، ومنکم، اور تم میں سے، من یتوفا من قبل، یعنی کہ بعض تو بوڑھے ہو جاتے ہیں اور بعض اس سے ہی پہلے توفا کر لیے جاتے ہیں۔ اب یہاں توفا کرنے والا کون ہے؟ خدا تعالیٰ۔ توفا ہو رہا کس کا ہے؟ زیرو یعنی انسان کا، اور یہاں نوم اور لیل کا لفظ نہیں آیا، تو اس کا معنی ہماری ان چار شرائط چونکہ پوری ہوتی ہیں، اس کا معنی ہوگا قبضے روب صورت موت۔ اگر غیر احمدیوں کا معنی کریں تو دیکھیں یہاں کتنی آیت کے معنی بگڑ جاتے ہیں کہ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى، اگر غیر احمدیوں کا معنی کریں گے تو ہوگا تم میں سے ایسے ہیں جن کو زندہ جسم سمیت آسمانوں پر اٹھا لیا جاتا ہے، من قبل، اس سے پہلے۔ یہ بالکل غلط ترجمہ ہے، نہ ہی خدا تعالیٰ یہاں یہ فرمانا چاہ رہا ہے۔ کیا فرمانا چاہ رہا ہے؟ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى، اور تم میں سے جن لوگوں کی روحیں قبض کر کے انہیں موت دے دی جاتی ہے، من قبل، اس سے پہلے، وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، اور بعض ایسے ہیں کہ جو ایک اس سے زیادہ عمر پاتے ہیں، اور وہ وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تاکہ تم عقل سے کام لو۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے کہ تم اپنے وقت مقررہ پہنچ جاؤ، اور اس کے لیے تم حقیقت کو سمجھو تاکہ تم عقل سے کام لو۔ تو یہاں بھی اگر یہاں بھی دیکھ لیں کہ وہ چاروں قانون پورے ہوتے ہیں کہ خدا تعالیٰ فاعل ہے، زیرو مفعول ہے، نوم اور لیل کا قرینہ موجود نہیں ہے، خدا تعالیٰ توفع کو باب تفعل میں استعمال کر رہا ہے، تو اس کا معنی سوائے قبضے روب صورت موت کے کچھ کیا جا سکتا نہیں، جو بھی کریں گے وہ غلط ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم اگلی صورت دیکھتے ہیں۔ یہی صورت ہے سورت مومن، صورت نمبر 40، آیت نمبر 78۔ تو یہاں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ دیکھیں یہاں یہ استعمال ہوا ہے نتوفینہ کا، یہ جو ہے نا اتنا فکرہ، یہ قرآن کریم میں 3 دفعہ استعمال ہوا ہے بالکل اسی شکل میں، یہ ہم پہلے بھی دکھا چکے ہیں۔ یہاں یہ دیکھیں، یہ سورت رعد آیت نمبر 41 میں، سورت 10 سورہ یونس آیت نمبر 47 میں، بالکل یہی اسی صورت میں استعمال ہوا ہے۔ یہ تیسری دفعہ آ رہا ہے سورت 40 سورت مومن آیت نمبر 78 میں۔ یہاں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاصبر، تو صبر کر اے نبی، ان بے شک وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، فإما نرینک، ہو سکتا ہے کہ ہم تمہیں دکھا دیں، بعض اللہ سی، ان میں سے بعض چیزیں نائدہم، جو ہم نے ان سے وعدہ کی ہیں، یعنی کہ جو ہم نے کہا ہے کہ ہم ان پر عذاب بھیجیں گے، ان میں سے ہو سکتا ہے تمہاری زندگی میں بعض عذاب آ جائیں، او نتوفینک، یا ہم تمہارا توفع کر لیں، فإلینا یرجعون، تو ہماری طرف ہی ان کو لوٹ کر آنا ہے، یعنی کہ عذاب پھر بھی ان کو آئے گا۔ تو یہاں دیکھیں خود خدا تعالیٰ فاعل ہے،
اللہ تعالیٰ کام کرنے والا ہے، توفع کرنے والا ہے. زیرو یعنی کہ انسان ہے جس کا توفع ہو رہا ہے، اور وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ان کے بارے میں 3 دفعہ یہ لفظ توفع آیا ہے، اور اس کا معنی یہ کر ہی نہیں سکتے کہ زندہ، جس خدا تعالیٰ یہ نہیں فرما رہا کہ میں تمہیں یا تو تمہاری زندگی میں دکھا دوں یا تمہیں جسم سمیت زندہ آسمانوں پر اٹھا لوں. یہ نہیں فرما رہا، فرما رہا ہے کہ یا تو تمہاری زندگی میں دکھاؤں گا، یا تمہاری روح کو قبض کر کے تمہیں موت دے دوں گا، اور پھر وہ جو ہے وہ ہماری طرف لوٹ کر آئیں گے، یا تمہاری زندگی کے بعد ہم ان کو عذاب دیں گے. تو یہاں بھی یہ چاروں شرائط پائی جاتی ہیں، اور ان چاروں شرائط کے تحت ہمارا ترجمہ قبض روح بصورت موت جو ہے وہ درست ثابت ہوتا ہے. اگلی آیت ہم دیکھیں گے، سورت نمبر 47 سورت محمد، آیت نمبر 28. اس میں بھی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ توفع جو ہے اس کا لفظ استعمال ہوا ہے. یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا معنی بنے گا. کیا غیر احمدیوں کا کیا ہوا ترجمہ درست ہے یا احمدی مسلمانوں کا ترجمہ درست ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فکیف اذا توفتہم الملائکۃ، پھر اس وقت کیا حال ہوگا ان کا، اذا جب توفتہم الملائکۃ. اب یہاں بھی دیکھیں توفع کرنے والا ملائکہ یا حقیقی طور پر خدا تعالیٰ خود ہے، اور جس کا توفع ہو رہا ہے وہ انسان یعنی زیرو ہے. یہاں نوم اور لیل کا قرینہ کہیں موجود نہیں ہے، توفع باب تفعل میں استعمال ہوا ہے. تو اگر غیر احمدیوں کا ترجمہ کریں تو یہاں ہوگا کہ جب فرشتے ان کو زندہ جسم سمیت آسمانوں پر اٹھا لیتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے، نہ ہی خدا تعالیٰ یہ فرما رہا ہے. کیا فرما رہا ہے؟ ان 4 شرائط کے تحت جو ہم نے بار بار آپ کو دکھائی ہیں، خدا تعالیٰ فاعل، زیرو مفعول، توفع کا باب تفعل، اور نوم اور لیل کا قرینہ موجود نہیں ہے، تو معنی ہوگا قبض روح بصورت موت. یہ معنی کر کے دیکھتے ہیں کیا حال ہوگا ان کا جب ملائکہ ان کی روح کو قبض کر کے ان کو موت دیتے ہیں. یضربون وجوہہم، وہ ان کے منہوں پر مارتے ہیں، وادبارہم، اور ان کی پیٹھوں پر. تو یہ بالکل درست ترجمہ ہو جاتا ہے. اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ جماعت احمدیہ جو قانون بیان کرتی ہے اور اس سے جو معنی اخذ کرتی ہے وہی بالکل درست معنی ہے. یہ قرآن مجید کی ابھی تک 20 کے قریب مثالوں سے ہم آپ کو ثابت کر چکے ہیں، یعنی کہ ہمارے دعویٰ کی 20 دلیلیں خود قرآن کریم کے اندر سے ہم آپ کو دے چکے ہیں. اور ہم مطالبہ کرتے ہیں غیر احمدیوں سے، جو غیر احمدی مسلمان کہلانے والے ہیں، کہ وہ اپنا معنی جو بھی وہ یہاں ان 2 آیات میں کرتے ہیں، یہ اس آیت میں اور اس آیت میں جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں 2 آیات ہیں جس میں ہمارا اور ان کا اختلاف ہے، وہ یہاں جو بھی معنی کرتے ہیں وہ معنی آپ قرآن مجید میں کہیں سے بھی، یہ ان کو سہولت کے لیے یہ وہ 23 مقامات دے دیے گئے ہیں. تو یہ ان 4 شرائط کے تحت، یعنی نوم اور لیل کا قرینہ موجود نہ ہو، کیونکہ یہاں یہ جو ہمارے متنازع فی آیات ہیں ان میں نہ نوم کا قرینہ موجود ہے نہ لیل کا قرینہ موجود ہے. تو اس کے علاوہ جتنے بھی 21 مقامات ہیں وہاں وہی معنی ہوگا جو جماعت احمدیہ کا دعویٰ ہے کہ اس کا ہونا چاہیے. کیا؟ قبض روح بصورت موت. اور یہ ہم ابھی تک ثابت کرتے آئے ہیں، اور ہم آئندہ بھی یہ 3 مثالیں اور رہ گئی ہیں، یہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. یہ سورت الانعام ہے جی، سورت نمبر 6 ہے، اس کی آیت نمبر 61 یا 60 ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ دیکھیں یہاں پھر وہی لفظ استعمال ہوا ہے، وَهُوَ الَّذِي، وہ وہی ہے، يَتَوَفَّاكُمْ، جو تمہارا توفع کرتا ہے، بِاللَّيْلِ، رات کے وقت. اب یہاں یہ اہم ہے، اس میں آپ کو ایک جو ہے وہ غیر احمدی جو بعض دفعہ اچھی نیت سے لیکن بعض دفعہ دھوکہ دینے کے لیے بھی احمدی مسلمانوں کے سامنے یہ بات پیش کرتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ یہاں قرینہ استعمال ہوا ہے. تو اس بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ وہی ہے، يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، جو تمہاری روحیں قبض کر کے تم کو موت دیتا ہے رات کے وقت. اب چونکہ یہاں لیل کا قرینہ آ گیا ہے تو یہاں جو موت ہے وہ مجازی ہوگی، یعنی کہ نیند مراد ہوگی، حقیقی موت مراد نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اللہ ہے. اب اگر غیر احمدیوں کا ترجمہ یہاں کریں، جو غیر احمدی ان 2 مقامات پر کرتے ہیں، یہ جو آپ کے سامنے دکھائے گئے ہیں، ان 2 مقامات پر جو غیر احمدی ترجمہ کرتے ہیں کہ زندہ جسم سمیت آسمان پر اٹھانا، وہ ترجمہ پھر بھی یہاں غلط ہے. ٹھیک ہے، اور ہم جو ترجمہ کرتے ہیں وہ پھر بھی یہاں درست ہے، بے شک ساتھ لیل کا قرینہ بھی آ گیا ہے. میں ترجمہ کرتا ہوں، اگر غیر احمدی والا ترجمہ کریں تو یہاں ہوگا وَهُوَ الَّذِي، اور وہ وہی ہے، يَتَوَفَّاكُمْ، جو تمہیں زندہ جسم سمیت آسمانوں پر اٹھا لیتا ہے، باللیل، رات کے وقت. تو کیا یہ ترجمہ درست ہو گیا ہے؟ بالکل غلط ہے. یہ ترجمہ پھر بھی غلط رہتا ہے.
یہ غیر احمدی، یہ دو آیات جس میں ایک جگہ پہ لیل آیا ہے اور ایک سورہ زمر کی آیا جس میں نوم کا لفظ آیا ہے، وہ بھی میں آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں۔ سورہ زمر میں اس کے ساتھ یہ دو آیات ہیں جو ہم استثناء جس میں موجود ہے، یعنی جس میں کرینہ موجود ہے۔ یہ دیکھیں، یہاں منام کا لفظ موجود ہے اور یہاں لیل کا لفظ موجود ہے۔ لیل کا مطلب ہوتا ہے رات، اور منام نوم سے ہے جس کا مطلب ہوتا ہے نیند۔ تو نیند کے وقت جو توفع ہوگی وہ ظاہری بات ہے وہ مجازی موت ہوگی، یعنی کہ نیند ہوگی۔ اور لیل رات کے وقت جو اللہ تعالیٰ نے لیل کا لفظ اسی لیے استعمال کیا ہے کہ رات کو بھی میں تمہاری روحیں قبض کر کے تمہیں موت دیتا ہوں۔ اب کوئی یہ بحث نہیں کر سکتا کہ یہاں موت مراد نہیں ہو سکتی، یہ موت ہی مراد ہے۔ موت ہی کو تو خدا تعالیٰ نے دلیل بنایا ہے ان لوگوں کے لیے جو مرنے کے بعد کی زندگی کو نہیں مانتے، جو قیامت کو نہیں مانتے، جزا و سزا کے دن کو نہیں مانتے، ان کے خلاف خدا تعالیٰ نیند کو دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہے کہ نیند بھی تو ایک موت ہے، رات کو تم مرتے ہو، صبح تم زندہ ہو جاتے ہو، اسی طرح میں تمہیں قیامت والے دن تمہاری یہ والی جو حقیقی موت ہے اس کے بعد اٹھاؤں گا۔ تو اگر کہیں کہ نیند جو ہے وہ موت ہے ہی نہیں، تو خدا تعالیٰ پہ آپ اعتراض کر رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے کیسی چیز کو مثال کے طور پر پیش کر دیا ہے کہ جس کا نیند موت سے تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ نیند مجازی موت ہی ہے، اسی کو خدا تعالیٰ دلیل بناتا ہے ان لوگوں کے خلاف۔ بہرحال یہ آپ نے اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب لیل اور نوم کا کرینہ آ جائے گا تو یہ معنی قبض روح بصورت موت ہی ہوگا، لیکن موت مجازی ہو جائے گی، یعنی کہ نیند۔ ٹھیک ہے جی۔ اور آگے ہے وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ، اور وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو بِالنَّهَارِ، دن کے وقت، ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ، پھر وہ تمہیں اٹھا دیتا ہے۔ یہ دیکھیں بالکل 100% خدا تعالیٰ دلیل بیان فرما رہا ہے کہ رات کے وقت بھی وہ تمہاری روح قبض کر کے تمہیں ایک موت دیتا ہے۔ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ، لیکن وہ صبح تمہیں جو ہے وہ اٹھا دیتا ہے۔ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، کہ وہ تمہیں ایک وقت تک کے لیے پھر مہلت دیتا ہے، یعنی کہ موت تک کے لیے پھر زندگی تمہیں دے دیتا ہے۔ ثم الیہ مرجعکم، لیکن پھر بھی تمہیں دوبارہ لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ ثم ینبئکم بما کنتم تعلمون، پھر وہ تمہیں کھول کھول کر بتائے گا کہ تم کیا عمل کیا کرتے تھے۔ تو یہ توفع جو ہے، یہ روح قبض کرنا، یہ خدا تعالیٰ نے اس لیے استعمال کیا ہے کہ جو لوگ ہیں جو قیامت والے دن کو، آخرت کے دن کو، جزا و سزا کو نہیں مانتے تھے، ان کو یہ ثابت کرنا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری روح قبض کرتا ہے، تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہ روح واپس بھیجتا ہے اور تم صبح اٹھ جاتے ہو۔ آگے جی اگلی مثال ہم دیکھتے ہیں۔ یہ ہے جی سورت نمبر 8 آیت نمبر 51۔ یہ سورت الانفال ہے، آیت نمبر 51 ہے۔ اگر بسم اللہ کو شامل نہ کریں تو آیت نمبر 50 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ تَرَىٰ، کاش کہ تم دیکھو، اِذْ جب يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ، جب کافر توفع کرتے ہیں ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا۔ اب یہاں بھی توفع کس کا ہو رہا ہے؟ کافروں کا، یعنی کہ زیرو انسان کا۔ توفع کرنے والا کون ہے؟ ملائکہ، یعنی کہ خدا ہی حقیقی اس کا فائل ہے، کیونکہ ملائکہ وہی کام اسی طرح کرتے ہیں جس طرح خدا تعالیٰ حکم دیتا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا فائل خدا تعالیٰ ہے۔ کافرو ملائکہ تو از یتوفا، اب یہاں اگر غیر احمدیوں والا ترجمہ کریں گے تو یہ بنے گا کہ جب ملائکہ کافروں کو زندہ جسم سمیت آسمان پر اٹھا کے لے جاتے ہیں، تو یہ بالکل غلط ترجمہ ہوگا۔ اگر ہم احمدی مسلمانوں والے ان 4 شرائط کے تحت ہم کہتے ہیں جو ترجمہ ہونا چاہیے کہ قبض روح بصورت موت، تو پھر اس کا ترجمہ بالکل درست ہوگا کہ اگر تم کاش کہ تم دیکھو جب ملائکہ کافر ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا روح قبض کر کے انہیں موت دیتے ہیں، یضربون وجوہہم، یہی مضمون ابھی پیچھے بھی ایک آیت میں گزرا ہے کہ یضربون وجوہہم والا۔ ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیں یہ یضربون وجوہہم سورۃ 47 سورۃ محمد میں آیت نمبر 27 میں بھی یہ مضمون ابھی گزرا ہے۔ یضربون وجوہہم، وہ ان کے منہوں پر مارتے ہیں، وادبارہم، اور ان کی پیٹھوں پر، وذوقوا عذاب الحریق، اور کہتے ہیں کہ لو اب جلنے کا عذاب یا سزا جو ہے وہ بھگتو۔ تو یہاں بھی معنی ان 4 شرائط کے تحت جو ہم کہتے ہیں قبض روح بصورت موت ہی ہوگا، کیونکہ یہاں خدا تعالیٰ فاعل ہے، زیرو مفعول ہے، نوم اور لیل کا قرینہ موجود نہیں ہے، اور توفع کا باب
تفعل استعمال ہوا ہے. یہ ہم انشاءاللہ اگر یہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو گئی تو ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہ کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ باب تفعل ہے یا باب کوئی اور ہے، اور باب کیا ہوتا ہے، اس کا کیا اثر ہوتا ہے، یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے. کیونکہ بعض دفعہ یہ غیر احمدی مسلمان کہلانے والے جان بوجھ کر دھوکہ بھی دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو زیادہ نہیں جانتے وہ اپنے پچھلے علماء کے دھوکے میں آ کر پھر احمدی مسلمانوں کے سامنے وہ غلط دلیل پیش کرتے ہیں، جس کے بعد پھر ان کو شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے. اور بعض جو ہمارے احمدی مسلمان ہیں جن کو عربی کے قواعد کا بہت زیادہ علم نہیں ہوتا، وہ بعض دفعہ اس سے دھوکہ کھاتے ہیں یا پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے، یہاں تو قانون جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے. لیکن اس کا آپ کو ابھی ایک قانون جو ہے، ایک اعتراض جو کیا جاتا ہے نوم اور لیل کا، وہ آپ کو وضاحت کر دی گئی ہے کہ نوم اور لیل دونوں قرینے ہیں، اور یہ ہماری شرائط کے اندر یہ بات موجود ہے کہ نوم اور لیل کا قرینہ موجود نہ ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو متنازع فی آیات ہیں ان میں نہ نوم کا لفظ موجود ہے نہ ہی لیل کا لفظ موجود ہے. تو آگے یہ آخری اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں، یہ سورت نمبر 10 ہے، سورت یونس آیت نمبر 104 ہے. اس میں بھی یہ توفع کا لفظ استعمال ہوا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں احمدی مسلمانوں والا معنی درست ثابت آتا ہے یا غیر احمدی مسلمانوں والا معنی جو ہے وہ درست ثابت آتا ہے، اور یہ چار شرائط یہاں پائی جاتی ہیں یا نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الناس، اے رسول تو کہہ دے کہ اے انسانوں، ان کنتم فی شکن، اگر تم شک کر رہے ہو، من دینی میرے دین میں، فلا اعبد الذین تعبدون، تو جان لو کہ میں نہیں عبادت کرتا ان لوگوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ولیکن اعبد اللہ، لیکن میں تو اس کی عبادت کرتا ہوں، میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں. اب اللہ کی، یہ دیکھیں اللہ کی پہچان بتا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کن کو؟ مشرکوں کو، کافروں کو، کہ اللہ کون ہے. یہ بڑی اہم آیت ہے یہ بھی، کہ اللہ تعالیٰ، یہ دیکھیں گفتگو ہی خدا تعالیٰ حکم فرما رہا ہے، کل تو ان کو کہہ، کیا کہ اگر میرے دین میں تمہیں شک ہے، اگر یہ تمہیں نہیں پتا کہ میرا عقیدہ کیا ہے، میں کیا عقیدہ رکھتا ہوں، تو جان لو کہ میں ان لوگوں کی جن کو اللہ کے علاوہ تم پوجتے ہو، پوجا نہیں کرتا، عبادت نہیں کرتا. ولیکن اعبد اللہ، میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں. الذی، اللہ کون ہے، یتوفاکم، اب خدا تعالیٰ کی پہچان میں سے ایک پہچان بتائی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے، کہ اللہ کی پہچان یہ ہے کہ وہ تمہارا توفع کرتا ہے. وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم ہے کیا ہے اس نے، ان اکون من المؤمنین، کہ میں اس بات پر یقین رکھوں. اب کیا دیکھیں اس آیت میں کیسے واضح طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اللہ کی پہچان ہی یہ بتائی ہے کہ یتوفاکم، اللہ الذی یتوفاکم، اللہ وہ ہے جو تمہارا توفع کرتا ہے. اب یہاں توفع میں خدا تعالیٰ فاعل ہے، زیرو یعنی کہ انسان مفعول ہے، توفع کا باب تفعل استعمال ہوا ہے، اور یہاں نوم اور لیل کا قرینہ موجود نہیں ہے. یہ چاروں شرائط یہاں پوری ہوتی ہیں. ہمارے دعویٰ کے مطابق یہاں ترجمہ ہونا چاہیے قبض روح صورت موت. غیر احمدیوں کے مطابق یہاں ترجمہ ہونا چاہیے زندہ جسم سمیت آسمان پر اٹھانا. دیکھتے ہیں وہ معنی درست ثابت ہوتا ہے یا غلط ثابت ہوتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ دیکھیں، لیکن اعبد اللہ، لیکن میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں، الذی، جو زندہ جسم سمیت آسمان پر تم کو اٹھا لیتا ہے. اب بتائیں یہ غیر احمدی والا معنی یہاں درست ثابت ہوتا ہے؟ بالکل نہیں. اور اگر احمدی مسلمانوں والا معنی کریں، لیکن اعبد اللہ، میں تو عبادت کرتا ہوں اللہ کی، الذی، جو یتوفاکم، تمہاری روحیں قبض کر کے تمہیں موت دیتا ہے. اور یہی اس کا معنی ہے، اور یہ بالکل درست معنی ہے. اب یہ آخری آیت تھی. یہ قرآن کریم کے اندر سے آپ کو 23 مثالیں دی گئی ہیں، اور ان 23 مثالوں سے ہمارا یہ اصول درست ثابت ہوتا ہے، اور ہمارا یہ معنی قبض روح صورت موت درست ثابت ہوتا ہے. اور ان 23 معنوں سے غیر احمدی مسلمان کہلانے والوں کا معنی جو وہ یہاں کرتے ہیں وہ غلط ثابت ہوتا ہے، اور وہ من گھڑت ثابت ہوتا ہے. اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے، دیکھیں قرآن کریم صاف واضح طور پر یہ بیان فرما رہا ہے کہ توفع کا معنی ان 4 شرائط کے تحت قبض روح بصورت موت ہوگا. جب وہی معنی ہم یہاں اپلائی کر دیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت 100% یہاں سے ثابت ہوتی ہے، آج سے پہلے ماضی میں. یہ بھی آپ کو بتا دوں
ابھی یہاں تک ہم نے آپ کو قرآن کریم کے اندر سے واضح طور پر یہ بات بتا دی ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ اس کو کن معنوں میں استعمال کرتا ہے. توفع کے لفظ کو قرآن کریم کن معنوں میں استعمال کرتا ہے. میں بھی دیکھ رہا ہوں، میں بھی دیکھ نہیں رہا تھا، نیچے کچھ دوستوں نے میسج کیے ہیں تو میں بھی میسج بھی پڑھتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں اگر کسی نے کچھ پوچھا ہے تو ان کو جواب دینے کی کوشش کروں. تو جی ابھی یہ میں تھوڑی سی وضاحت کر لوں کہ میں یہ آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا کہ یہاں تک ہم نے آپ کے سامنے وضاحت کی کہ یہ لفظ جو توفع استعمال ہوا ہے، یہ والا ایک اور یہ والا توفع جو لفظ استعمال ہوا ہے، قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں 2 جگہ پر، سورت 3 آل عمران آیت نمبر 56 میں اور سورت 5 سورت مائدہ آیت نمبر 118 میں. اس کا معنی کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی، اس کا معنی کیا ہے یہ ہم نے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے ہم نے آپ کے سامنے قرآن کریم میں سے 23 مثالیں پیش کی ہیں اور ان 23 مثالوں سے ثابت کیا ہے کہ ان 4 شرائط کے تحت، یہ دیکھیں یہ 4 شرائط یہاں پائی جاتی ہیں فلما توفیتنی کے اندر. فلما توفیتنی میں دیکھ لیں کہ یہ توفع کس کا ہو رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. توفع کرنے والا کون ہے؟ خدا تعالیٰ خود. ٹھیک ہے، اور توفع باب تفاعل میں یہاں بھی استعمال ہوا ہے، یہاں بھی استعمال ہوا ہے، اور یہاں دونوں جگہ پہ نہ نوم کا قرینہ موجود ہے نہ لیل کا قرینہ موجود ہے. پس ثابت ہوا کہ یہاں معنی قبض روح بصورت موت ہوگا. اور اگر اس معنی کو دے کر ہم ترجمہ کریں تو کیا ہوگا؟ یہاں ہے جی، اس کو ایسے ہی دیکھ لیتے ہیں دونوں آیات کو. یہ دیکھیں، اب یہ پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں سورت آل عمران. اس میں خدا تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک وعدہ فرماتا ہے. کیا؟ اذ قال اللہ، جب کہا اللہ نے، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفیکا. اب چونکہ ہم ثابت کر رہے ہیں کہ اس کا معنی ان 4 شرائط کے تحت، وہ چاروں شرائط یہاں پائی جاتی ہیں. خدا تعالیٰ فاعل ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام زیرو مفعول ہے، توفع کا باب تفاعل ہے، یہاں نوم اور لیل کا قرینہ موجود نہیں ہے. اس کا معنی ہوگا قبض روح بصورت موت. اب اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں کہ اے عیسیٰ، جب کہا اللہ تعالیٰ نے اے عیسیٰ انی متوفیکا، میں تمہاری روح قبض کر کے تمہیں موت دوں گا، و رافعو کا الیہ، اور تمہارے اپنے حضور درجات بلند کروں گا، و مطہرک من الذین کفروا، اور تمہیں پاک کروں گا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، و جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا، اور تمہارے ماننے والوں کو تمہارے نہ ماننے والوں پر الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک برتری دوں گا. ثم الی مرجعکم، پھر میری ہی طرف تم لوٹ کر آؤ گے. فاحکم، اور پھر میں فیصلہ کروں گا، بینکم، تمہارے درمیان، فی ما کنتم فیہ تختلفون، ان باتوں میں جن میں تم اختلاف کرتے تھے. اب یہ ایک ہو گیا وعدہ. اب اس میں سے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت نہیں ہوئی. ٹھیک ہے جی، اس میں تو ایک وعدہ اللہ تعالیٰ نے دیا کہ میں تمہارا توفع کروں گا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ توفع کہاں ہوا ہے. وہ یہاں ہوا ہے جی. یہ آیت ہے قطعی دلیل. ابھی بھی میرا چیلنج ہے کہ یہ قطعی دلیل ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کی. کہ اس سے قطعی طور پر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آج سے پہلے ماضی میں وفات پا چکے ہیں. اب دیکھیں کس طرح یہاں جو توفیتنی کا فعل ہے نا، توفیتنی ایک فعل ہے، ایک کام ہے. ٹھیک ہے، اب یہ کام جو بھی فعل ہوتا ہے، جو تھوڑے بہت گرامر جانتے ہیں، اگر نہیں بھی جانتے تو ان کو پتا ہے کہ کام یا تو ابھی ہو رہا ہے، یا آج سے پہلے ہو گیا ہے، یا آئندہ زمانہ میں ہونا ہے. یعنی کہ یہ یا ماضی کی بات ہے، یا حال کی بات ہے، یا مستقبل کی بات ہے. عربی کے اندر 2 ہی زمانے ہوتے ہیں، یا ماضی یا مضارع. مضارع جو ہے وہ حال اور مستقبل دونوں کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، اور اس کو پھر ماضی قریب یا ماضی بعید یا مستقبل قریب بعید بنانے کے لیے، یا حال خاص بنانے کے لیے اس کے ساتھ بعض چیزیں لگانی پڑتی ہیں، جس سے پھر وہ جو ہے وہ متعین ہوتا ہے کہ وہ ماضی ہے یا وہ مضارع ہے یا کیا ہے. ٹھیک ہے جی، تو اب دیکھیں کہ یہاں ایک بات بہت غور کرنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ توفیتنی کا فعل جو کام ہے وہ غیر احمدی اقرار کرتے ہیں کہ آج سے پہلے ماضی میں ہو چکا ہے. اس کا جو بھی معنی ہو، یہ غیر احمدی اس بات سے انکار نہیں کرتے کہ یہ کام آج سے پہلے ماضی میں کسی وقت ہو چکا ہے.
بلکہ ان کا کہنا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دینے کی کوشش کی گئی تو اسی وقت ہو گیا ہے، لیکن یہ لازمی مانتے ہیں کہ یہ فعل آج سے پہلے ماضی میں ہو چکا ہے۔ اب جب ہم یہ ثابت کر دیں گے کہ توفع کا معنی، جیسا کہ ہم نے کر دیا ہے کہ توفع کا معنی ان 4 شرائط کے تحت کہ خدا تعالیٰ فاعل ہو، زیرو مفعول ہو، نوم اور لیل کا قرینہ موجود نہ ہو، توفع کا باب تفعل ہو، سوائے اس کے کچھ نہیں ہو سکتا کہ قبض روح بصورت موت۔ تو جب ہم ثابت کر دیں گے تو ساتھ ہی یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات، ان کی موت آج سے پہلے ماضی میں وقوع پذیر ہو چکی ہے، اور یہی جو ہے وہ ہمارا دعویٰ ہے، اور یہ دلیل آپ کے سامنے واضح طور پر بیان کر دی گئی ہے۔ اب اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مکالمہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور اللہ تعالیٰ کا، کہ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ اے عیسیٰ کیا تو نے کہا تھا کہ میری ماں کو اور مجھے خدا کے علاوہ معبود بنا لو؟ تو حضرت عیسیٰ جواب دیتے ہیں، علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ ما قلت لہم، میں نے ان کو نہیں کہا، الا ما امرتنی، سوائے اس کے جو تو نے مجھے حکم دیا، بھی اس ان اعبدوا اللہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو میرا اور تمہارا رب ہے، وکنت علیہم شہیدم، اور میں ان پر نگران رہا، ان کو دیکھتا رہا، ما دمت فیہم، جب تک میں ان میں رہا، فلما، پس جب، توفیتنی، تو نے میری روح قبض کر کے مجھے موت دے دی، کنت انت رقیب علیہم، پھر تو ہی ان پر نگران تھا، وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ، اور تو ہر چیز کا گواہ ہے، ہر چیز کا نگران ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ثابت ہو گیا باقی ان دلائل سے جو ہم پہلے آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج سے پہلے ماضی میں وفات پا چکے ہیں۔ تو ابھی یہ کافی حد تک ہم نے واضح کر دیا ہے۔ ساری قرآن کریم کے اندر جو آیات آئی ہیں توفع کے بارے میں، ایک آیت میں تھوڑا شک ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ آنے والے کسی وقت میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ یہ والی آیت جو ہے اس کا حوالہ غلط لکھا گیا ہے کسی وجہ سے، تو وہ انشاءاللہ میں درست کر کے تو اس پہ بھی روشنی ڈال دوں گا، اس سے بھی یہی ثابت ہوگا انشاءاللہ کہ ان 4 شرائط کے تحت اس کا معنی سوائے قبض روح کے کچھ اور ہو سکتا نہیں۔ تو ابھی یہ کرتے ہیں ہم کہ یہ چونکہ 1 گھنٹے تک کی ویڈیو ہو چکی ہے، اس موضوع کو ہم ابھی یہاں کلوز کرتے ہیں۔ اگلی ویڈیو کے اندر جو نیکسٹ ہم ویڈیو کریں گے اس کے اندر ہم انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آپ کو جو اس ہماری دلیل پر اعتراضات کیے جاتے ہیں، جو توفع والی اس دلیل پر اعتراض کیے جاتے ہیں، ان کے جوابات دیں گے۔ ہر اعتراض، جتنے بھی، اگر آپ کے بھی ذہن میں کوئی اعتراض ہو تو آپ یہاں ٹیکسٹ نیچے لکھ سکتے ہیں کمنٹ کے اندر کہ یہ والا اعتراض اس پہ ہوتا ہے، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کا جواب دیں۔ اور وہ سارے بالکل ایسے اعتراض ہیں جو یا تو بدنیتی پر مبنی ہے یا جہالت پر مبنی ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے کھول کر پیش کر دیں گے۔ جتنے بھی ممکن اعتراض مجھے ملے ہیں وہ میں نے سارے اکٹھے کر لیے ہیں، تو تھوڑا سا ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ اس کی مزید گرامر پر بھی روشنی ڈالیں گے کہ یہ جو ہم اندر ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ توفع کا باب تفعل ہو، اس سے کیا مراد ہے۔ یہ تو آسان ہے سمجھنا کہ فاعل خدا ہو یعنی کام کرنے والا خدا ہو، یہ بھی آسان ہے سمجھنا کہ زیرو مفعول ہو یعنی جس پر کام ہو رہا ہے وہ زیرو یعنی انسان ہو، اور یہ بھی آسان ہے کہ یہ توفع ایک فعل ہے، ایک کام ہے جو ہوتا ہے توفع کا۔ ٹھیک ہے جی، لیکن یہ کیا ہے باب تفعل ہو، یہ کیا ہے؟ تو اس پہ ہم انشاءاللہ اس پہ بھی اگلی جو ہے آنے والی ویڈیوز اس میں روشنی ڈالیں گے۔ ابھی میں دیکھ رہا ہوں کچھ دوستوں نے کمنٹ کیے ہیں، ایک ہے جی حافظ صادق صاحب، نیچے میں دیکھ رہا ہوں کمنٹس کے اندر، وہ فرما رہے ہیں کہ جھوٹے آدمی عربی پڑھنا بھی نہیں آتی۔ اچھا تو حافظ صاحب آپ آ جائیں نا لائیو ہمارے ساتھ، تو آپ ہمیں پیاری سی عربی بھی ساتھ پڑھ کے آئیں اور ساتھ جو باتیں میں نے کی ہیں اس کو بھی غلط ثابت کر کے بتائیں۔ جناب محترم جو دلیل میں دے رہا ہوں نا اس کو آپ نے غلط نہیں کہا۔ اچھا عربی میں کوئی زیر غلط یا کوئی زبر غلط اگر پڑھی گئی ہے تو اس پہ آپ نے اعتراض کر لیا ہے کہ توجہ دوسری طرف چلی جائے، ٹھیک ہے؟ تو آپ میرے ساتھ آ کے پڑھ لینا، کوئی ایک آیت آپ بھی پڑھ دیں، وہ میں بھی پڑھ دیتا ہوں، میری غلطیاں آپ نکال دیجئے گا، تو اگر آپ کریں گے تو وہ میں کوشش کروں گا نکال دوں، ٹھیک ہے؟ تو مجھے اگر غلطی پڑی گئی ہے تو ہم انسان ہیں، میں کوئی خدائی کا دعویٰ تھوڑا ہے کہ مجھ سے غلطی نہیں ہوتی جناب، میں ہمارا انسان ہونے کا ہی دعویٰ ہے اور انسانوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اگر کہیں غلط پڑھا گیا ہے تو آپ اس کی اصلاح کر دیں، یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حکم دیا ہے۔ بہرحال اگر آپ کا شوق ہو تو آپ ہمارے ساتھ لائیو آ جائیں حافظ صادق صاحب، تو ہم آپ کے ساتھ بات کر لیں گے، ساتھ آپ سے اچھا سا قرآن مجید بھی سنیں گے، ثواب حاصل کریں گے۔
اور ساتھ میں بھی آپ کے پڑھوں گا، میری اصلاح کر دیں، ٹھیک ہے؟ اور ساتھ جو دلیل میں نے دی ہے اس کو بھی آپ نے سمجھ لیا ہوگا، اگر نہیں سمجھ آئی تو اس پہ بھی انشاءاللہ گفتگو ہم کر لیں گے دونوں بھائی آرام سے بیٹھ کر، ٹھیک ہے جی؟ دوسرا ہے جی کمنٹ احمد صابے صاحب کا، وہ فرما رہے ہیں، وہ حافظ صاحب سے ہی بات کر رہے ہیں کہ کیا حافظ صاحب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہیں پڑھا وغیرہ وغیرہ، جو بھی انہوں نے جواب دیا ہے۔ آگے ظفر احمد صاحب کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ، اگر قمر احمد صاحب فرما رہے ہیں حافظ صاحب عربی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ماننے والوں کو بھی آتی تھی۔ ہاں دیکھیں ابو جہل کتنا عربی کا ماسٹر تھا، ابھی عیسائی ہیں بے انتہا، یہ عرب ہیں، سارا عرب مسلمان تو نہیں ہے، اور دوسرا جو عربی جاننے والے ہیں ان میں کتنا اختلاف ہے، کوئی وہابی ہے، کوئی سنی ہے، کوئی دیوبندی، بہرحال چھوڑیں یہ لمبی بحث ہے۔ آپ یہ سوال کوئی ایسا خاص نہیں تھا اس میں، حافظ صاحب نے بھی وہی کام کیا ہے کہ اعتراض کر دیا ہے لیکن اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کی۔ تو یہ جناب ہم اس پروگرام کو اب یہاں ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے پروگرام کے اس حصے میں ہم آپ کے سامنے اس کا اگلا حصہ لے کر پیش ہوں گے، جس میں ہم آپ کے سامنے وضاحت کریں گے کہ یہ جو اس کی گرامر ہے توفع کا باب تفعل، اس سے کیا مراد ہے، اور اس پر جو ہمارا یہ دلیل ہے، اس پر جو اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں غیر احمدی مسلمان کہلانے والوں کی طرف سے، یا اور ممکنہ اعتراضات جو کوئی ہمارا احمدی دوست بھی کر سکتا ہے وہ کرے، اور ہم اس کا انشاءاللہ تسلی بخش جواب دینے کی آپ کو کوشش کریں گے، تاکہ اس بات کو آپ اچھی طرح سمجھیں اور جب لوگوں کے سامنے اس کو پیش کریں تو وہ بھی اس کو اچھی طرح سمجھ سکے۔ اور ہمارے احمدی مسلمان بھائیوں سے گزارش ہے، اگر آپ کا کوئی مولوی ہو، کوئی پیر ہو، کوئی مفتی ہو، وہ اس موضوع پر ہم سے بات کرنا چاہے تو ہم نے جو دلائل دیے ہیں اس کو وہ سن لے، تو اس کا جواب ہمیں ویڈیو کی صورت میں بھی دے سکتا ہے، ہمارے ساتھ لائیو آ کے بھی گفتگو کر سکتا ہے۔ اور آخر میں یہ وضاحت کر دوں کہ یہ جو پیج ہے یہ ہمارا ذاتی پیج ہے، جماعت احمدیہ کا آفیشیل پیج نہیں ہے۔ اگر آپ جماعت احمدیہ کا آفیشیل پیج دیکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ایک نظر میں دکھا دیتا ہوں، اس میں کون سی مشکل ہے۔ یہ ہے جی جماعت احمدیہ کا آفیشیل پیج، اس کو بھی وزٹ کریں، اس میں اردو کا بھی سیکشن ہے، دنیا کی کافی ساری زبانیں جو ہیں مشہور ان کا سیکشن ہے، یہ مختلف کتب ہیں یہاں، ان کا بھی مطالعہ کریں۔ یہ جماعت احمدیہ کا آفیشیل چینل ہے مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ، اس کو بھی دیکھیں، یہ بھی مختلف زبانوں میں موجود ہے، یہاں اردو میں بھی آپ کو مل جائے گا۔ یہ دیکھیں بہت پیارا لوگو چل رہا ہے اس وقت، یہ دیکھیں یہ مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ، اس میں جو ہے وہ جماعت احمدیہ کے عقائد، اسلام کے مختلف عقائد، ان کے دلائل وغیرہ جو ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں ابھی زندہ لوگ شہداء جو ہیں جماعت احمدیہ کے، ان پر پروگرام لگنے لگا ہے، تو یہ آپ یہ بھی ضرور دیکھا کریں۔ ایم ٹی اے جو غیر احمدی مسلمان بھائی ہیں، احمدی مسلمان ہیں، سب دیکھا کریں، انشاءاللہ بہت سی معلومات آپ کو یہاں سے ملیں گی۔ اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے، اور انشاءاللہ آنے والے پروگرامز میں بھی آپ سے رابطہ ہوگا۔ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ آپ اس ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کر کے بھی مختلف جگہ پر اپلوڈ کر سکتے ہیں، کوئی کاپی رائٹ کوئی چیز اس طرح کی نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہمارا مقصد لوگوں کے سامنے پیغام پہنچانا ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اللہ تعالیٰ کا۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ محبت کے نغمہ